رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات 175 تا 179 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس حصے میں غزوہ احد بیان ہوا، اور غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے 70 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور کفار جو بدر میں شکست کھا کے گئے تھے اس موقع پہ اپنی حد تک وہ فتح کے ڈنکے بجاتے ہوئے واپس گئے۔ یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے دکھ دینے والی اور تکلیف دہ ایک جنگ تھی، اور اس میں بہت سی رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ یعنی غزوہ بدر پر جو تبصرہ آیا وہ سورہ انفال میں آیا۔ بہت بڑی جنگ ہوئی غزوہ احزاب، جب پورے عرب جو ہے وہ چڑھ آیا مدینے پر، وہ 2 رکوع میں اللہ نے تبصرہ کر دیا۔ یہ اس غزوہ احد پر اللہ نے 6 رکوع میں تبصرہ کیا۔ اور سب سے بڑی جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی مکہ کی فتح ہے، تو اس کا ذکر سورہ توبہ میں بس معمولی سا کر دیا، اس سے مطلب اس پر کوئی تفصیلی گفتگو ہی نہیں کی۔ تو یہ جہاں پہ چرکا لگا تھا، جہاں پہ دکھ پہنچا تھا، جہاں افسوس ہوا تھا، اس میں 6 رکوعوں میں تسلیاں دی ہیں، پھر اس کی حکمتیں بیان کی۔ اب یہاں پہ ہم اصل میں آج جن حالات سے دوچار ہیں تو مسلمانوں کے کوئی خوشحالی کے حالات نہیں ہیں، تکلیف کے حالات ہیں، اور ہر طرف سے دکھ والی خبریں آتی ہیں، اور مسلمانوں کی طاقت بھی کمزور محسوس ہوتی ہے کہ ہم کچھ کرن جوگے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ پہلی بات فرمائی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ جو دشمن طاقتیں ہیں، یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ اپنے دوستوں کو خوفزدہ کرتا ہے، یعنی جن کی اس کے ساتھ یاری ہوتی ہے انہی کو خوفزدہ کرتا ہے، تو یا اپنے دوستوں سے خوفزدہ کرتا ہے، ان کا بڑا بنا کے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب ہوا جادوگروں سے، تو جادوگروں نے جو بھی جادو کا ڈھونگ رچایا، تو ایک وقت کے لیے موسیٰ علیہ السلام ذرا تھوڑا سا ان کو اندیشہ ہوا کہ میں اب ان کا مقابلہ کیسا کروں گا۔ تو مسلمانوں کو بتایا کہ یہ جو طاقتیں تمہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ شیطان انہیں طاقتور بنا کے دکھاتا ہے تاکہ تم ان سے ڈر جاؤ۔ فلا تخافوہم، ان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، مجھ ہی سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی سورہ مبارکہ میں یہی کہا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، گھبراؤ مت، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہ یہ کہا کہ مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں فتح و شکست تو یہاں دل میں ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ڈر گئے، وہ کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور یہاں آپ نہیں ڈرے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اور اصل میں ہوتا ہے کہ وہ آگے آئے گا۔ شیطان کو اللہ اتنی چھوٹ کیوں دیتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ڈراوا پیدا کر لے اور جس سے مسلمان ڈر کے گھبرا کے یو ٹرن لینا شروع کر دیں؟ یہ ایک اللہ کی علیحدہ حکمت ہے، اس کی طرف بعد میں آ جائے گی۔ فرمایا ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ وہی جیسے وہاں فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، مت حزن محسوس کرو، مت افسوس کرو، مت دکھ لو اس بات کا۔ یہ جو کافر لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا کفر کے لیے اور اپنے غلبے کے لیے اور اپنے تعلقات بنانے کے لیے اور اپنے اتحادی بنانے کے لیے، ان کی بھاگ دوڑ دیکھ کر غمگین نو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ وہ فتح حاصل کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، مت غم کھاؤ اس بات کا۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ ہو بے فکر ہو جاؤ، وہ اللہ کا نہیں بگاڑ سکتے تو تمہارا بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے مشن کو ناکام نہیں کر سکتے، تمہارے دین کا کلمہ جو ہے سرنگوں نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ بھاگ دوڑ جو وہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی، یہ بھی ایک علیحدہ سنت ہے، 2 سنتیں علیحدہ علیحدہ آ گئی، آگے ان کا جواب آ رہا ہے، یہ دوسری بات کا جواب پہلے آ رہا ہے۔ فرمایا انہم یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اس سے اللہ یہ چاہتا ہے، ان کو یہ جو موقع اللہ نے دیا یہ چاہتا ہے اللہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ بچے۔ دیکھیں نا، کسی نے فرض کریں حرام کھایا ہے، کسی نے کوئی غلط کام کر لیا، شراب پی لی، تو یہ اس کا ایک ذاتی فعل ہے، غلطی ہے، دین کی سے دوری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایسا جرم ہے، اللہ یعنی مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، تو توقع کرنی چاہیے معاف کر دے۔ لیکن جب کوئی بغاوت کر دیتا ہے نا، وہ معافی نہیں ملتی۔ چلو میں ایک سادی سی مثال دے دیتا ہوں، یہاں آپ کو اس کا تجربہ ہوگا۔
پہلے اب پتلی نہیں ہوں گے، پہلے چودھری لوگ ہوتے تھے نا، ان کے مزارے ہوتے تھے. اب ایک مزارہ ہے نا، اس نے کام میں کمی کی تو چودھری ہو سکتے گالیاں دے، یہ کرے وہ کرے، لیکن بہرحال ان کا وہ تعلق برقرار رہے گا، وہ مزارہ رہے گا، یہ چودھری اس کا حفاظت اور جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرتا رہے گا. لیکن اگر اسے پتہ چلے میرے مخالف چودھری سے اندر سے یہ ملا ہوا ہے، تو جتنا بھی کام پورا کر کے دے نا، اس کی عزت اس چودھری کے دل میں نہیں، بلکہ اس کے گھر کو آگ لگا کے اسے گھر سے نکال دے. تو اللہ نے ان کو یہ چھوٹ اس لیے دی ہے تاکہ یہ میری بغاوت کریں، تاکہ ان کا آخرت میں پھر حصہ کوئی نہ باقی بچے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور مت سمجھو کہ یہ میرے اچھے، مجھے بہت پسند ہیں تو اس لیے میں نے انہیں کوٹھیاں اور کاریں اور بنگلے اور ٹیکنالوجی اور سارا کچھ دیا ہوا ہے. نہ، ان کے لیے ادھر سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ تو ایک قسم کے لوگ ہو گئے. ایک اور قسم کے لوگ بھی ہیں. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان بیچ کر کفر خریدا ہے. لن یضر اللہ شیئا، وہ بھی ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں وہ لوگ تو ہیں ہی کافر، انہوں نے تو ایمان نہیں بیچا، ایمان تھا ہی نہیں تو بیچتے کدھر؟ انہوں نے کیا، انہوں نے تو اپنی خواہشات پر اپنی زندگی وار دی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اسلام لایا، جنہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جب ان کی خوفناک حالات دیکھے نا، جو خوفناک صورت انہوں نے پیدا کر دی تھی، اس کو دیکھ کے یوں ٹر لے گئے. تو انہوں نے ایمان کا سودا کیا ہے اپنی دنیا بچانے کے لیے، اپنی محبتیں بچانے کے لیے، اپنے کاروبار بچانے کے لیے، اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، اپنی عیاشیاں بچانے کے لیے، دنیا کے لچھن و مزے اور لطف بچانے کے لیے انہوں نے وہ اپنا ایمان بیچ کر یہ چیزیں خریدی ہیں. یہ امدادیں اور یہ ڈالر ایویں نہیں ملتے، ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے تو ملتے ہیں نا. تو یہ جو اتحادی بنے، ان کے مسلمانوں میں سے جو اتحادی ان کے بن گئے، یہ اصل میں اندر سے تو مرتد ہو گئے ہیں، اوپر سے چھلڑی اسلام کی ان کی باقی رہ گئی ہے، اندر سے تو یہ یوں ٹر لے گئے اللہ سے، اللہ کے دین سے. تو یہ ان کے ساتھ مل کر بھی دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آپ کو فرق سورہ بقرہ میں بھی ملے گا. جب کافروں کا ذکر آیا پہلے رکوع میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دوسرے رکوع میں جب منافقین کا ذکر آیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہی آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا. جب ان کافروں کا ذکر کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جب ان منافقین کا ذکر کیا جو ایمان لا کے پھر گئے، ان کے لیے کہا یہ دردناک عذاب ہے ان کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ تو بات کہی مسلمانوں سے، اب جو بات کی جا رہی ہے وہ کافروں سے کی جا رہی ہے. یہ کافر لوگ بھی یہ نہ سمجھیں کہ جو انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، انہوں نے ظلم کیا، پکڑ نہیں ہوئی، انہوں نے جو ہے وہ انسانوں کے چھیتڑے اڑا دیے، اللہ نے ان کو ایک دم گرفت نہیں کی، ڈھیل ملی ہوئی ہے، ان کو مال دیا، دولت دی، دنیا کے وسائل دیے، اسباب دیے. اب اس سے بھی تو آدمی سمجھتے نا کہ اگر یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مجھے دے رہا ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہے. اس غلط فہمی کا ازالہ کیا نہیں، اللہ راضی نہیں ہے. یہ کافر لوگ یہ بات نہ سمجھیں کہ جو ہم نے انہیں ڈھیل دی ہے، پکڑ نہیں کی ان کی، جو ہم نے تحمل کیا ہے، اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ ان کے حق میں خیر ہے، یا ہم ان سے کوئی بھلائی کر رہے ہیں. نہ، انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور بھی گناہ کر لیں. ان کے نامہ اعمال میں اور بھی، وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا نا، تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ بچے، تو وہ کیسے نہیں بچے گا؟ ان کو ڈھیل دو وقت، اور دوسری بات یہ کہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کرنے کے لیے وسائل دو، تاکہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. نتیجے میں ان کے دفتر اعمال کے اندر گناہوں کا ہی اضافہ ہوگا نا، ظلم کا ہی اضافہ ہوگا. اس لیے اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کو بھلے کو ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ ان کے جرائم اور بڑھ جائیں اور اصلی والی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جو جہنم میں ان کو لے کے جا سکے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اب یہ رسوائی کی جب بات آتی ہے نا تو یہ عزت کے ساتھ جڑ جاتی ہے. عزت کی دوسری صورت رسوائی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو بہت عزت دار سمجھتے ہیں، اور ان کو ذرا سی اگر کوئی بندہ اونچی بات بھی کر دے تو ان کی وہ ناک کٹ جاتی ہے، وہ پھر غصے میں ہوتے ہیں.
پھر اس غیرت میں جو ہے نا کہتے ہیں ہم سمیش کر دیں گے، ہم کچل دیں گے، ہم مسل دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ ایک ذہنیت ہو، فرعونی ذہنیت یہی ہوتی ہے. بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ جب ایسا بندہ وہ دوزخ میں جائے گا اور وہاں پہ اسے جو ہے نا وہ کھانا شجرۃ الزقوم سے کھانا دیا جائے گا، پھر اسے لا کے تو اوپر سے جو ہے گرم پانی جو ہے اوپر سے ڈالا جائے گا کہ پینے کے لیے اب یہ پیو، اور یہ سب کچھ دے کے آخر میں اسے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ کھا مزے لے اب اس کھانے کے. تو دنیا میں بہت عزت والا تھا اور بڑا زبردست تھا، عزیز تھا، تو بڑا جابر تھا اور بڑی عزت والا تھا. آج اس بےزتی کا مزہ لے. تو یہ ہے یہاں پہ اسے اس ساری چیز کو ایک لفظ میں بیان، مہین، رسوا کرنے والا. یہ رسوائی ہے نا، بلکہ اس رسوائی کے اوپر جیسے زخم پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ آپ یعنی کھانے کے لیے ایسا کھانا آ گیا کل مول یغلی فی البطون کا غلی الحمیم، جو پیٹ میں جا کے ایسے کھولے جیسے ہنڈیا چولہے پہ کھولتی ہے، اور پھر اسے سبو، اسے پکڑو، خذو، اسے لے کے آؤ الی سوائل جحیم، دوزخ کے سینٹر میں، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اب اوپر سے اس پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو. پیٹ بھرا ہوا ہو تو نہانا مشکل، لیکن اگر کھولتے پانی سے نہ لایا جائے تو آپ سوچیں نا کتنا عذاب بن جائے گا. ذق انک انت العزیز الکریم، یہ رسوائی ہے جو وہاں ان کا مقدر بنے گی. اب یہ اصل میں تو مسلمانوں کو تسلی دی ان حالات پر جو اس وقت تھے. آج اس میں تسلی ہمارے لیے ان حالات پر جو اس وقت ہیں. اگلی بات سنیے، یہ حالات کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ مشکل حالات مسلمانوں پر آئے، اس وقت بھی کیوں آئے تھے، آج بھی کیوں آتے ہیں. ایک اور اللہ کی سنت ہے جو بیان کی خود اللہ نے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اس حال پر جس حال میں کہ اس وقت تم ہو. یہ کون سا حال ہے، اس کو سمجھ لیں. ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو سچے دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جن کی محبتیں اپنی مال سے ہیں، اپنی اولاد سے ہیں، اپنے کاروبار سے ہیں، اپنی نوکریوں سے ہیں، اپنے آبا سے ہیں، اپنی بیٹوں سے ہیں، اپنی بیویوں سے ہیں، بیویوں کو اپنے شوہر کہہ لیجئے، اپنی برادری سے ہیں، اپنی قوم سے ہیں. ایسے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یہ جو لوگ تھے دل میں محبت غیر اللہ کی، توحید کا تقاضا ہے سب سے شدید محبت اللہ کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اوپر کلمہ میرا بھی وہی، کلمہ اس کا بھی وہی. کلمہ جو ہے کلمہ اس کا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، جہاد سے محبت کرتا ہے، وہ اس کا بھی لا الہ الا اللہ. اور کلمہ جو ہے جو کاروبار سے، اپنی دکانوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اس کا بھی لا الہ الا اللہ. اب اللہ انعام دینا چاہتا ہے امامت کا، تو امامت کا انعام کب ملے گا؟ جب کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو چکے ہوں گے. تو کھرے اور کھوٹے کو کیسے علیحدہ کریں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کتاب اتاری، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے حضور کے پاس حکم بھیج دیتا کہ بھائی فلانا 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 میری بجائے کسی اور سے محبت کرتے ہیں، کام ختم. لیکن آج ہمیں کون بتاتا ہے؟ لہذا آگے فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتائے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. ہاں غیب کی بعض خبریں سنانے کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. عام لوگوں کو غیب کی خبریں اللہ نہیں دیتا ہے. تو آج ہمیں پھر کیسے پتہ چلتا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے؟ اس کو جوڑ لیجئے. ایک طرف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو اکٹھا نہیں رہنے دے گا، چھانٹی کر کے چھوڑے گا. اس دنیا میں چھانٹی ہوگی، آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی. وہاں تو بہت آسان ہے، جس کے پاس وہ روشنی ہوگی پل صراط سے پار چڑھنے کی وہ کھرا ہے، جس کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی وہ کھوٹا ہے، وہ گر جائے گا. وہاں تو یوں چھانٹی ہو جائے گی. یہاں چھانٹی کیسے کریں گے؟ غیب سے خبر اللہ نے دینی نہیں. تو ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، آزمائش آئے گی. کافروں کا بڑا اللہ تعالیٰ گول بنا دیں گے، وہ طاقت ہمیں نظر آنے لگے گی. شیطان وہ طاقت چڑھا کے آپ پر لے کے آ جائے گا.
جس کی محبت اللہ کی خاطر ہے وہ کھڑا رہے گا، اور جس کی محبت جو ہے نا وہ اپنی دنیا سے ہے، جب دنیا لٹتی دیکھے گا تو یو ٹرن لے لے گا۔ تو یو ٹرن لینے والا کھوٹا ہے، اور اپنی بات پر کھڑا رہنے والا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، بیٹا جاتا ہے جائے، کاروبار جاتا ہے جائے، ملک جاتا ہے جائے، میں اب اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ تو فرشتے اترتے ہیں۔ تو کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حالات بناتے ہیں، آج بن گئے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ انعام دینے پہ آتا ہے۔ عام حالات میں کوئی ضرورت نہیں، کھرے کھوٹے مکس رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جب اللہ چاہتا ہے کہ اب اس امت کو امامت ملے، اقتدار ملے، دنیا کی حکمرانی ملے، اب اگر کھوٹے اوپر چلے گئے، وقت بہت تھوڑا ہے، میں صرف چلے جلدی سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اگر آزمائش نہ آئی ہوتی تو باتوں میں ہو سکتا ہے عبداللہ ابن ابی ابو بکر صدیق سے زیادہ وفادار اپنے آپ کو ثابت کر دیتے۔ یہ تو آزمائش آئی تو پتہ چلا یار عبداللہ ابن ابی کھوٹا بندہ ہے اور ابو بکر صدیق کھرا بندہ ہے۔ تو کھرے لوگ اوپر جائیں، کھوٹے اوپر گئے تو کرپشن ہوگی اور دین بدنام ہوگا۔ تو کھرے اور کھوٹے کو جدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کے حالات بنا دیتے ہیں۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے جادوگروں کی رسیاں اور وہ جو لاٹھیاں تھیں وہ جو سانپ بن گئے تھے، ان کا ڈھونگ سوانگ سب اڑا کے رکھ دیا تھا، ایسے ہی جب یہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے سارے وار خطا کر دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے۔ یا لمبی بات کیا کرنی ہے، یہ ایک ملک ہمارا ہے جس کا نام پاکستان ہے، ایک ملک ساتھ جڑا ہوا ہے افغانستان ہے، ٹھیک ہے، ہم ایٹمی ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی، 1 نمبر فوج، پتہ نہیں 10 نمبر ہم کیا، سارا کچھ ہم ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ پہاڑیے افغانی بکریاں چرانے والے دنیا کا جنہیں پتہ نہیں، لیکن یہ کہ وہ ٹھک کے کھڑے ہو گئے ثم استقاموا کے انداز میں کہ مریں گے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ساری دنیا مل کے ان کا بال بیکار نہیں کر سکی۔ ہاں شہادتیں ہوئی ہیں، قربانیاں دی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن آخر بے مراد واپس لوٹ کون گیا؟ نامراد، کامیاب جو نہیں ہوا۔ اور ہم ساری طاقت رکھنے کے باوجود یو ٹرن والے ہو گئے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو گئی۔ اب بھی جسے نہ ہو تو پھر اسے کیسے ہوگی؟ پھر اب یعنی کوئی اور یعنی آسمان پہ لکھا جائے گا تو پھر ہوگی، صاف ہوگی بات۔ تو یوں جب کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہوتا ہے پھر اللہ کی نصرت آتی، اس سے پہلے نہیں آتی۔ اگر اللہ پہلے مدد دے دے تو ہمیشہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، کوئی بھی کام ہو نا، یہاں پہ کھیتی باڑی کا کام ہی لے لیں، جو بندہ کام نہیں کرتا نا وہ نعرے بہت مارتا ہے، اور جب کام ختم ہو جاتا ہے نا اس کے بعد جب بیٹھے ہوتے ہیں کھانا وانا کھانے کے لیے تو سب سے بڑی تقریر وہ کر رہا ہوتا ہے جیسے سارا کام اس نے کیا ہے، اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے اتنی باتیں نہیں آتی، وہ ذرا چپ کر کے کنارے میں بیٹھا ہوتا ہے، اندر دل میں مسکرا رہا ہوتا ہے کہ اس کی گپیں سنو۔ ویسے اگلی آیت ہے بھی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو سنا نہیں سکتا، لیکن وہ حصہ میں آپ کو بتا دوں جس میں آیا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں وَيُرِيدُونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان کی تعریفیں کی جائیں ان کاموں پر بھی جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں، بس تختی میری لگ جائے، نام میرا لگ جائے، بے شک میں نے کام نہ کیا ہو، ایسے لوگ ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کھرے اور اس کھوٹے کو فرق کیسے ہوگا؟ جب حالات ایسے بن جائیں کہ معلوم ہو اب بچ ہی نہیں سکتے، اب مریں گے۔ تو جو اللہ والا ہے اسے مرنے میں کیا تکلیف ہوگی؟ مریں گے تو کدھر جائیں گے؟ محبت اللہ سے ہے تو اللہ کے پاس جائیں گے، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ کھڑا رہ جائے گا۔ تو جس کی محبتیں دنیا کے لیے، یہاں آ کے وہ کہے گا نہیں یار یہ حالت اضطرار ہے، حالت اضطرار میں کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے۔ اب یہ اپنے لیے وہ جیسے مچھلی پکڑنے کا راستہ یہودیوں نے نکالا تھا، یہ اپنے یو ٹرن کا راستہ نکالے گا۔ اگر دین کا علم رکھتا ہوگا، نہیں رکھتا ہوگا تو پرویز مشرف والا یو ٹرن لے لے گا، سنوکی، ٹھیک ہے نا۔ دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس زمینی حقائق یہ ہیں، ہم زمینی حقائق کے مطابق چلیں گے، آسمانی حقائق جائیں باہر میں۔ تو کھرے کھوٹے کی پہچان ہو گئی نا۔ یہ کھرے کھوٹے کی پہچان اللہ تب کراتا ہے، آزمائشیں شدید تب آتی ہیں جب کوئی بڑا اللہ تعالیٰ انعام دینے والا ہوتا ہے۔ اب اس کی کامل مثال اگر دیکھنی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی، باپ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ،
حق بولا تھا نا، کوئی باپ کی گستاخی نہیں کی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کو شیطان ورگلا رہا ہے، ابا جی یا ابتی لا تعبد الشیطان انہ لکم عدو، انہ عدو، وہ دشمن ہے. لیکن یہ کہ اس پہ باپ جو ہے نا وہ غصے ہو گیا، اس نے کہا کہ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو مجھے میرے معبودوں سے، یہ جو میرے محبوب ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں ان سے تو مجھے جو ہے وہ ورگلاتا ہے، نکل جا یہاں سے، میں تو تجھے سنسار کر دوں گا، ابھی تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. اس کے بعد یہ کہ جب بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے بلا کے اب اسے کہا کہ یا تو پھر ہماری طرف آؤ یا آگ میں چھلانگ لگاؤ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے میوے تماشا ہے لبے بام، ابھی سچا کھرا ثابت ہوا یا نہیں؟ خیر وطن چھوڑا، کیا کچھ ہوا، کتنی بیتی. ایک اپنی دیکھیں نا بیوی، ابھی نوزائیدہ بچہ ہے، اسے ویرانے میں چھوڑ کے آنا کوئی آسان کام ہے؟ جن کی سنتوں پر آج ہم حج کرتے ہیں، تو ایک وقت تو زمینی حقائق تو نہیں تھے نا وہاں چھوڑ دینے کے، چھوڑ دیا. اور پھر وہ بچہ جب تھوڑی مدد کرنے کے قابل ہوا، خود 100 سال کے ہو گئے، اب تو اولاد کی سہارا چاہیے. ابھی دوسرا بیٹا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کرو، کہ پتہ چلے نا محبت زیادہ ادھر ہے یا ادھر ہے. اس پر بھی چھری چلا دی، اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ تو پھر اللہ نے جو کیا سو کیا. یہ سارا ہونے کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب یہ سارے کلمات اس نے پورے کر دیے، سارے امتحانوں میں سرخرو ہو گیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا تجھے امام بنانے والا. تو جب یہ مشکلیں اتنی آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ رہنمائی وہ جو ہاتھ سے چھن گئی تھی وہ قریب آ گئی ہے. بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے. رات کی تاریکی گواہ ہے کہ اب جو ہے سپیدہ سحر نمودار ہونے کو ہے، اب کوئی زیادہ دور نہیں رہ گئے. یہ ظلم، یہ زیادتیاں، یہ بے انصافیاں، یہ تشدد، یہ مصائب، یہ علام، یہ بتا رہے ہیں کہ اب گویا اس امت سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے، لیکن کام لینے سے پہلے کھرا اور کھوٹا علیحدہ کرنا ہے. اب یہ میرے اور آپ پر ہے کہ ہم کھوٹے ہی رہتے ہیں یا کھرے بنتے ہیں. اور یہ سن لیجئے کہ یہ جو بھی عمل شروع ہوا ہے اس میں کھوٹے سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے مخلص کو اوپر لے کے جانا ہے نا، تو ان کو ختم کرنا ہے. جب ختم ہو جائیں گے باقی سروائیو اسی نے کرنا، باقی اسی نے رہنا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا. کافر مسلمان ہو جائیں گے جب یہ کھرے لوگ اوپر آئیں گے، لیکن مسلمان بگڑا ہوا کبھی نہیں سیدھا ہوتا، اس کو ختم ہی کرنا پڑتا. تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اگر بچنا ہے تو دنیا اور آخرت میں، نہیں تو پھر یہ کہ چکی تو چل پڑی ہے اور اس چکی نے بس کھرا آٹا ہی چھاننا ہے، باقی تو سب کنارے لگا دینا. اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم فرمائے، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم جان سکیں یہ بات کہ اللہ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، اور جن کے لیے ہم اپنا سارا وقت صرف کر رہے ہیں وہ ہمیں کھوٹا ثابت کر کے رہیں گے. تو یہ سمجھ آنے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.